اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، قال ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا آدمو اے پیارے آدم، انبئہم فرمایا ان کو خبر دیجئے۔ یہاں پہ ان سے مراد جماعت فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتوں کے سامنے پہلے میرے اللہ نے وہ تمام تر نام جو آدم علیہ السلام کو سکھائے جا چکے تھے، جو علوم کے خزانے آدم علیہ السلام کو دیے جا چکے تھے، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ تو فرمایا تھا انبئونی، فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ پروردگار عالم لا علم لنا الا ما علم، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے باری تعالیٰ۔ تو اس مقام پہ میرے اللہ نے پھر وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کا کچھ علم نہیں ہے، انہوں نے اپنے علم کی نفی کر دی، اپنے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا لیا، اور جب اپنے آپ کو جھکا لیا عزتیں پا گئے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم پیارے، انبئہم انہیں بتائیے، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کو، فَلَمَّا پس جب، انبأہم انہوں نے خبر دے دی ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ جب وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی نا، ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی، فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، لیکن جب وہ تمام باتیں آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی نا تو فرمایا انبئہم، اے آدم تو انہیں بتا دے، تاکہ قیامت تک پتہ لگ جائے کہ پڑھانے والا کون ہے اور پڑھنے والے کون ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام بتانے والے ہیں اور فرشتے پوچھنے والے ہیں، آدم علیہ السلام پڑھانے والے ہیں اور فرشتے پڑھنے والے ہیں۔ تو گویا یہ بھی ایک شرف اور وقار تھا آدم علیہ السلام کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے انبئہم کہہ کے تو اس کو عیاں فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، قالا تو پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، الم اقل لکم، علم کیا نہیں، اقل میں فرماتا، لکم تمہارے لیے، فرمایا کیا میں تمہیں یہ بات نہیں کہتا تھا، انی کہ بے شک میں، عالم خوب جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب چھپی ہوئی چیزوں کو، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ فرمایا زمین و آسمان میں وہ چیزیں جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، فرمایا میں ان کو خوب جاننے والا ہوں۔ یہ بات ارشاد فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَعْلَمُ تو وہ اللہ جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، تو فرمایا وَأَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ ان باتوں کو جنہیں تم ظاہر کر رہے ہو۔ اور فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ تو ایسے بندے کو اپنا نائب بنانے والا ہے، اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، جو خون ریزیاں کرے گا، جو فساد کرے گا، جو دنگے پہ اتر آئے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو فرشتوں نے ظاہر کی تھیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو میں اس بات کو بھی خوب جاننے والا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو فرشتوں نے چھپا رکھی تھی، جس کا اظہار نہیں کیا تھا؟ تو وہ ایک ہی بات تھی کہ یا اللہ جب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، جب ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو تو نے اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں خلیفہ بنا لے، تو نے اگر نائب بنانا ہے تو ہمیں نائب بنا لے۔ یہ ہوتا بھی کیوں نہ، یقیناً یہ جو طلب فرشتوں کے من میں پیدا ہو گئی،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، جو نائب ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، کہ جسے خلیفہ بنایا جاتا ہے، جسے نائب بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام سا رول ہے کہ اگر صدر پاکستان ملک سے باہر چلے جائیں تو وہ کسی کو نائب صدر بنا کے جائیں۔ تو نائب صدر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے جو بھی کام پڑے وہ پہلے فون کرے صدر کو کہ جی یہ کام کرنا ہے، کروں یا نہ کروں، بلکہ نائب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ جو کام کر دیں گے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے صدر نے کام کیا ہے۔ ایسے ہی نائب وزیر اعظم کا سیم وہی کام ہوتا ہے جیسے کوئی وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ تو فرشتے یہ جان رہے تھے کہ جسے میرا اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، جسے نائب بنا رہا ہے، اسے مجبور نہیں بنائے گا، بلکہ سورج چاند ستارے تمام اس کی خدمت میں لگا دے گا، بلکہ یہاں تک کہ ہم نورانی مخلوق فرشتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جسے نائب بنا لیا ہم فرشتوں کو بھی اس کا خادم بنا دے گا۔ اور ہم نے دیکھا جنگ بدر کے اندر جب وہ 313 لوگ میدان جنگ کے اندر کھڑے تھے تو وہ نورانی فرشتے جن کا کام اللہ کی حمد کرنا ہے، اللہ کی ثنا کرنا ہے، تو جب ضرورت پڑی میرے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تلواریں لے لیں اور میرے بندوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور میدان جنگ کے اندر ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں تمام تر ملائکہ کی بھی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ جو ہے وہاں سے اللہ کا پیغام لے رہا ہے، اللہ کے بندے کو بتا رہا ہے، تو یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، حضرت انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کوئی رزق پہنچا رہا ہے، اگر کوئی بارش برسا رہا ہے تو کس لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ فرشتے یہ ساری باتیں جانتے تھے کہ جو نائب بنے گا وہ اتنی عزتیں پا جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا اظہار نہ فرمایا، یہ اندر ہی رکھی کہ یا اللہ ہمیں نائب بنا دیا جاتا، ہمیں اپنا خلیفہ بنا لیا جاتا تو یہ ہمارے لیے کتنے عزت کا مقام ہوتا۔ میرے اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کر رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، جو تم چھپا رہے ہو میں اسے بھی جان رہا ہوں۔ لیکن اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عزت اور شرف کو بیان کیا ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، اور مسلمانوں کے لیے علم کا سب سے بڑا سورس قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی اپنا تعلق علم سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس علم کا فیض میرا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔